السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 218 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سابقہ آیات میں ایمان و کفر اور نفاق، ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا گیا اور اس کا مختصر انجام بھی ذکر ہوا، اور جس طرح کے اعمال ہیں اسی طرح کا اس کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہر بندہ ہی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے پر امید ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حقیقی طور پر یا صحیح معنوں میں اپنے کہے میں درست لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں جن میں یہ خوبیاں ہیں۔ جس طرح ہر ایک شخص ہے اور ہر ایک چیز کے بارے میں اصول و ضوابط ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، وہ چھری سے اپنا ہاتھ کاٹنا شروع کر دے اور کہے کہ مجھے تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے، خون بھی نہیں نکلنا چاہیے، ایسے ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، یہ امید اس کی غلط ہے، اگرچہ وہ ذہن میں یہ سوچتا رہے۔ اب ایک شخص ہے کہ وہ مندر میں بیٹھ کے بتوں کی پوجا کرے اور ساتھ میں کہے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ نماز پڑھتا ہی نہیں اور کہے کہ مجھے نماز کا ثواب بھی مل جائے، ٹھیک ہے، گناہ بھی نہ ہو اور ثواب بھی مل جائے، ہو سکتا ہے ایسے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جنت ہے، ایک آدمی اعمال وہ کرے جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں اور سمجھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کا اندازہ لگانا ہی ناممکن ہے۔ وہ اس قدر عظیم رحمت کرنے والا ہے اور کرم و فضل والا ہے، لیکن رحمت ملے گی کنہیں؟ امیدوار اس کے کون ہو سکتے ہیں؟ جن میں یہ اوصاف ہوں گے، کیونکہ یہ عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جنت باقی ساری چیزیں ہیں نا۔ اسی طرح اس کے بھی اس نے اصول و ضوابط ذکر کر دی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو میری رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں، امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہ صیغہ مضارع کا استعمال کیا جس کے اندر یہ استمرار ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر ایمان کا دعوے دار بھی رحمت سے ایمان کا دعویٰ تو کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہوتا، تو ایمان کے دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اس کو رحمت نہیں مل سکتی۔ جس طرح کے اہل نفاق ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، مومن تھے؟ نہیں تھے نا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ اسی طرح باقی اعمال ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز ذکر کی، یہ چیز کس طرف انسان کو ترغیب دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی نیت کی فکر کرنی، ہمیشہ اپنی نیت کی فکر کرنی۔ ایک انسان نے 60 سال نمازیں پڑھی ہیں، یہ نہیں کہ 60 سال میں جتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں ساری قبول، جو اخلاص کے ساتھ ہے، جس کے اندر شرائط و ضوابط پوری تھی وہ قبول ہیں، اور جہاں کمی کوتاہی تھی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کمی کوتاہی کو پورا کرنا، معاف کر دینا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس میں وہ چیزیں ہوں گی وہی قبولیت کے درجے کے اوپر فائز ہوتی ہے۔ یعنی ہمیشہ انسان کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ کوئی بھی عمل کر
رہے ہیں تو اس کے اندر اپنی نیت کی درستگی یہ چیز ہونا ضروری ہے. کسی کو ہمیشہ کے طور پہ اس کو کھلی چھٹی دے دی جانا یا کلین چٹ مل جانا، ایسی بات دین اور اسلام میں نہیں ہے. کوئی عمل کر رہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے 50 لوگ ہیں، پتہ نہیں کہ ہر بندے کی نماز کا لیول اپنا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ، تو اس لیے ان کو اعمال و افعال کے ساتھ جوڑا گیا. اور دوسری اہم بات جو اس آیت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان صرف قول کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے اظہار کر دے کہ یہ قول ہے، ٹھیک ہے، میں ایمان لاتا ہوں، تو صرف ایمان لانے سے ایمان لانے والا نہیں بن سکتا. جس طرح کوئی شخص اپنی زبان سے صرف کہے مجھے جنت چاہیے تو عمل جنت والے نہ کرے، مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی نا. اسی طرح یہ ساری چیزیں ہیں. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں یہ چیز نقل کی ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ قول و فعل و عمل. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، قول کا بھی، فعل کا بھی اور عمل کا بھی، ٹھیک ہے. ان چیزوں کے ساتھ جب وہ یہ کرے گا تو یہ چیز. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے. ایمان کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو ہو، رسولوں کی معرفت اس کو ہو، ان عقیدے کے اندر اس کی کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایمان ہے. اور باقی جو اوامر اور نواہی ہیں، اوامر پر عمل کرنے والا ہو اور نواہی سے بچنے والا ہو، یہ ایمان ہے. والذین ہاجروا، اور اس کے بعد ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ان کو ایمان بچانے کے لیے ہجرت بھی کرنی پڑی، اپنے مال و جان اور اس سے اپنے علاقے سے چھوڑ کے نکلنا بھی پڑا وہاں سے. تو انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا ہجرت تک بھی کرنا پڑی، تو وہ بھی کی، اس سے بھی دریغ نہیں کیا. یہ لوگ وجاہدوا، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. جہاد سے مراد کوشش سے لے کے قتال تک، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں اسلام اور دین کو بچانے کے لیے اپنے اور معاشرے کے، تو اس نے اس میں کوشش کی. تو فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، جن میں یہ خوبیاں ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد ایمان کو بچانے کے لیے کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اور اسی طرح جہد کی آخری حد یعنی قتال تک بھی وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان کی یہ کوشش ہے کہ اگر یہاں تک بھی ہمیں کرنا پڑا تو ہم کریں گے. تو فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے پر امید ہو سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص ایسے بھی کام کر رہے ہیں، ایمان لے آیا اور اس کے بعد اس نے ہجرت بھی کی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا اور اس کی نیت خالص نہیں ہے، اس کی نیت خالص، وہ سن رہے ہیں نا سب سے پہلے 3 لوگ جو آگ میں جا رہے ہیں، یہ چیزیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ استمرار کا ذکر کیا گیا کہ اولئک یرجون، پر امید ہے یہ بھی، اگر ان کی نیت اور اس کے معاملات اور ان کے شرائط و ضوابط یعنی دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ان کا ایمان ہے، ہجرت ہے، جہاد ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ان کو میسر آئے گی. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر آ گئی پھر کیا ہوگا؟ واللہ غفور الرحیم، اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا اور ان کے اوپر رحمت بھی فرمائے گا. اور معافی اور جو رحمت ہے اس کا جو بہترین صلہ اور انعام کے طور پہ ہے وہ اللہ کی جنت ہے، وہ انسان اس کا مستحق ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ کی رحمت سے اس کی کوشش بھی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بھی اس کے لیے سکھائی ہیں. ایک موٹی سی عام سی اور سادہ سی دعا ہے، یہ یاد ہونی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب پریشان ہو نا تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی بھی دور کرے. اللہ کی رحمت مل گئی تو پریشانی ختم ہو جائے گی نا. اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ ایک آنکھ جھپکنے کے پل کتنے وقت ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے نا. اتنا وقت بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، اپنی رحمت کے ہے نا اس کے سائے میں ہی رکھنا. ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے سپرد نہ کرنا. میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھنا، ٹھیک ہے. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ، لا الہ الا انت آگے کہا گیا کہ اللہ میرے سارے معاملات کو درست کر دے. تو جس طرح آغاز ہے کوئی بھی عمل ہے اس کی توفیق کا کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے اور پھر اس عمل کی طرف جائیں تو یقیناً وہ انسان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو رحمت پانے والے لوگ ہیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے.